الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریفیں، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا، سارے سجدے، سارے رکوع، ساری عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا رب ہے، اکیلا معبود ہے، سارے جہانوں کو تنہا پالنے والا، سب کی پرورش کرنے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری حاجتوں سے واقف، جو اپنی صفات میں تنہا ہے، جو اپنی عبادات میں تنہا ہے، اور جو اپنے سارے جہاں کو چلانے والے ہر قسم کے کام میں تنہا ہے، بے مثال ہے، لا زوال ہے، جس کی ذات میں، جس کی عبادات میں اور جس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز میں بھی ذرہ برابر بھی اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کے سے پاک ہے، بالا ہے، برتر ہے، بڑا بزرگ ہے اور بڑی ہی تعریفوں والا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے اور اکیلا ساری عبادتوں کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، سارے جہاں والوں کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اس محفل میں تشریف لانے والی مسلمان بہنیں، ہماری سب بزرگ مائیں اور پیارے بچوں، آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر سلامتیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز سامعات کرام، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ عنوان ہے عورت کا لباس اسلام کی نظر میں۔ سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ پاک نے لباس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد، اے مرد اے عورتوں، انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اے مرد اے عورتوں، اے بچوں، اے بوڑھوں، اے جوانوں، سارے انسان، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، آدمی ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی اولاد کہا، اے لوگوں نہیں فرمایا، جبکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یا بنی آدم، آدم کی اولاد یعنی ساری انسانیت سے، سارے جہاں کے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہے۔ قرآن کے انداز پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے نام سے مسلمان ایمان والوں کو پکارا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دیتے ہیں۔ بعض جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگوں فرمایا، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری آدم علیہ السلام کی اولاد، جتنی بھی اولاد اس سرزمین پر بسی ہوئی ہے، سب سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد، اے سارے جہاں کے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، یعنی آسمان سے لباس بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کی جو شروعات ہے، کہاں سے آیا لباس؟ آسمان سے نازل کیا فرمانے۔ لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لباس کو ہم تک پہنچایا ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کاریگری کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، لیکن شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس آسمان سے نازل کیا، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے نازل کیا ہوا، نازل کیے ہوئے چیزوں میں سے ایک نازل کی ہوئی چیز لباس ہے۔ کیوں نازل کیا ہے اللہ پاک نے لباس؟ اس کا مقصد بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیواری سوآتکم، تاکہ تم یہ لباس پہن کر تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاؤ۔ مرد کے بھی قابل شرم حصے چھپنے چاہیے، عورت کے بھی قابل شرم حصے چھپنا چاہیے۔ لباس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے سارے قابل شرم حصے اس لباس کے ذریعے سے چھپ جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کو نازل کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ لباس تقوی جو ہوتا ہے نا، پرہیزگاری، اندر سے شرم، حیا، جسم کو چھپانے کا مادہ، ہمارے قابل شرم حصوں کو اندر رکھنے کا مادہ، اس کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کا مادہ جو ہمارے اندر رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ کھول دیں گے، اگر ہم اس کو بتانے لگیں گے، اگر ہم بے حیائی کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں پکڑے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے انسان کوئی گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، بے حیا لباس پہننے سے رک جاتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ قیامت کے دن بڑے ہی بڑے عذاب میں مجھے داخل کرے گا، لہٰذا مجھے ایسا لباس اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ڈرنے کا جو لباس ہے، ڈرنے کا لباس کا مطلب یہ ہے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، آخرت کے دن کے عذاب کی ہیبت ہمارے اندر طاری ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لباس تو بڑی بہت بہترین شاندار چیز ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس سے کئی گنا زیادہ بہترین سے بہترین چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی۔
جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر آ جائے گا، وہ نہ صرف اپنے لباس کی اصلاح کرے گا بلکہ اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کمانا، ملاقاتیں، عبادتیں، معاملات، معاشیات، ہر وہ چیز اس کی سدھر جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لباس کا ذکر کرتے ہوئے تقوی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تمہارے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کے احکامات میں سے ہے، اللہ کے احکامات میں سے ہے یہ چیزیں، یعنی لباس کو پہننا، لباس اختیار کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لباس سے ریلیٹڈ اسلام میں کون سی باتیں آئی۔ ایک خاتون کو اپنے جسم پر لباس پہنتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ سے ذکر کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے کہ انسان اگر اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک زبردست اور بہترین نعمت لباس ہے۔ اگر لباس نہ ہوتا تو شاید ہم جی نہیں پاتے۔ اگر لباس نہ ہوتا تو شاید ہمارے لیے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نکلنا کافی مشکل ہو جاتا۔ کوئی کسی کے پاس آ نہیں سکتا، کوئی کسی کے پاس یعنی کسی کے روبرو نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس نازل کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک زبردست نعمت لباس ہے۔ جس طرح ماں باپ نعمت ہے، جس طرح اسلام نعمت ہے، جس طرح ایمان نعمت ہے، جس طرح قرآن نعمت ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ ہمارے لیے نعمت ہے، جس طرح ہمارا خاندان ہمارے لیے نعمت ہے، کھانا پینا ہمارے لیے نعمت ہے، ہوا ہمارے لیے نعمت ہے، کائنات کی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے نعمت ہے جو ہمارے لیے بنائی گئی۔ تو یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس ہے۔ اس نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لباس کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم شکر ادا کریں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو نے ہمیں لباس جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تیرا بے حد اور بہت بڑا احسان ہے۔ اب لباس میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان قسموں پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس دی ہے، اس نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جتنا لباس پہنایا ہے اس پر تیری بے حد شکر گزاری میں کرتی ہوں۔ اگر آج تک آپ نے نہیں کیا ہے تو آج اللہ پاک کے سامنے شکر گزاری کر لیجئے، شکر گزاری کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں لباس جیسی نعمت عطا فرمائی، آپ نے ہمیں بہترین نعمت عطا فرمائی۔ لباس بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ اگر آپ نے شکر ادا نہیں کیا تو ابھی اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکر ادا کر لیجئے کہ اللہ، جس دن میں پیدا ہوئی تھی اس دن سے جو آپ نے مجھے لباس پہنایا، آج کے دن تک بھی جو میرے جسم پر لباس ہے، ان سارے لباسوں پر آپ کی بے حد میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے اچھے سے اچھا لباس پہنایا، یا کم از کم آپ نے مجھے اوسط پہنایا، یا کم از کم اوسط سے بھی کم پہنایا، لیکن آپ نے اتنا تو کپڑا مجھے دیا کہ میں اپنا تن ڈھانک سکوں۔
آپ نے یہ نعمت جو میرے اوپر نازل فرمائی، یہ نعمت نے میرے جسم کی حفاظت کی، بنداز میں گھر میں چلتی پھرتی رہی، بنداز میں اپنے رشتہ داروں کے سامنے آتی رہی۔ اگر یہ نعمت آپ مجھے نہیں دیتے تو میں گھر میں کیسے چل پھر سکتی تھی، میں کیسے لوگوں سے ملاقات کر سکتی تھی، میں کیسے تعلقات بڑھا سکتی تھی، میں کیسے لوگوں کے سامنے آ سکتی تھی۔ اتنی بڑی نعمت پر شکر گزاری بجا لانا ایمان والی عورت کے لیے ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کرے۔ پہلی بات، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس ہم جب پہنتے ہیں، کپڑے ہم جب پہنتے ہیں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے۔ جتنا لباس کا ہونا ضروری ہے اتنا ہی اس بات کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو لباس ہم اپنے جسم پر زیب تن کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، وہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے۔ اسی بات میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی لباس گفٹ کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں خریدا لیکن کوئی ہمیں لباس گفٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کی کمائی کو دیکھ لیں کہ اس کی کمائی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جس کے ہاں سے ہمیں گفٹ آ رہا ہے، کہیں وہ سودی کاروبار میں تو ملوث نہیں، کہیں وہ کوئی حرام کاروبار میں تو ملوث نہیں، آپ یہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ وہ لباس پہن سکتے ہیں۔ اگر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ جنہوں نے ہمیں گفٹ دیا تھا ان کی کمائی حلال ہے، حرام کمائی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ لباس اختیار کر سکتے ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز کرنا لباس کے سلسلے میں اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بات آئی کہ جسم پر اگر حرام کمائی کے کپڑے ہوں گے، ہم اگر حرام سے کمائی ہوئی کہ پیسوں سے جو ہے ہم اگر کپڑا پہنیں گے اور نماز پڑھیں گے اور عبادتیں کریں گے تو ہماری عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہونے میں شک پایا جاتا ہے۔ ہماری دعائیں 100% قبول نہیں ہوں گی۔ جو جسم حرام کی کمائی کا لباس پہنتا ہے، سودی کاروبار چلائے جا رہے ہیں، رشوت لی جا رہی ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا جا رہا ہے، ایسے کاروبار کر رہے ہیں کہ جس کاروبار کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی حرام کمائی، چاہے وہ بینک کی کمائی ہو، چاہے وہ رشوت کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کمائی ہو، حرام کی کمائی اگر ہے اور انسان جو ہے حرام کی کمائی سے لباس پہن رہا ہے، تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا ربی کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، میں اس مصیبت میں آ چکا ہوں، میں اس پریشانی میں آ چکا ہوں، میں اس درد سے گزر رہا ہوں، مجھے ان تکلیفوں نے گھیر لیا ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا رحم مجھ پر جاری کر دے، تیرا فضل مجھ پر جاری کر دے، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمتوں میں جگہ دے دے، مجھے اس مصیبتوں سے نکال دے، مجھے ان تکلیفوں سے نجات دے دے، مجھے ان پریشانیوں سے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری باتیں سنتا ہے مگر اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فأنا یستجاب لہ، کہ جس کا کھانا حرام ہے، جس کا کپڑا حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، کھانے کی ساری چیزیں حرام کمائی سے آئی، پینے کی ساری چیزیں حرام کمائی سے آ رہی ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا کپڑا بھی حرام ہے جو اس نے جسم پر پہن رکھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جسم پر جو لباس ہم پہن رہے ہیں
چاہے وہ 200 روپے سے لے کر 2000 کا کیوں نہ ہو، 20,000 کا کیوں نہ ہو، اگر وہ حرام کمائی سے ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کریں گے. نہ وہ لباس قبول کیا جائے گا اور نہ بندے کی وہ دعا قبول کی جائے گی. دعائیں قبول ہونا ہمارے لیے بہت بڑی بات. حرام کپڑا پہن کر ہم اس لسٹ میں نہ چلے جائیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جسم پر جو ہم کپڑا پہنتے ہیں حرام کمائی کے ذرائع میں سے نہ ہو. آئیے ہم آگے چلیں. اور لباس جب انسان پہنتا ہے تو کسی قوم سے مشابہت کرنے والا لباس نہ پہنے. عورت کا لباس اسلام کی نظر میں یہ ہے کہ ایسا لباس پہنے جس میں حلال کی کمائی ہو، اور ایسا لباس نہ پہنے جس میں حرام کی کمائی ہو، اور ایسا لباس پہنے جو کسی اور قوم کی مشابہت کرنے والا نہ ہو. خالفو یہود والنصارى، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے جیسے کام مت کرو اور ان کے جیسے لباس مت پہنو، ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے جیسے رنگ ڈھنگ مت سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں، بہت ساری حدیثوں میں یہود و نصارہ کے تعلق سے کافی تفصیلات بتائی. آج ہمارے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ کی لباس ان کی مشابہت آ چکی ہے. وہاں سے جو لباس پاس ہوتا ہے، وہاں سے جو چیزیں عورتوں کے لیے بھیجی جا رہی ہیں، وہاں کا جو طور طریقہ ہے، وہاں کے جو رسم و رواج ہیں، جس طرح سے دنیا کے دوسرے حصے میں بھیجی جا رہی ہیں، تو مسلمان اس کو گلے لگا کر اپناتے ہیں. یہود و نصارہ کے جیسے لباس، عورتیں جو ہے یہود و نصارہ کے جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کرنا، مسلمان گھرانے میں یہودیوں کی طرح تعلیمات، یہودیوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا، نصارہ کے جیسے لباس زیب تن کرنا، یہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانہ لباس اگر نہ پہنیں گے، یہود و نصارہ کا لباس پہنیں گے، یا کسی اور مذہب، کسی ایکٹر کا لباس پہنیں گے، کسی ایکٹر کی تشبیہ اختیار کریں گے، کسی ایکٹر کو اپنا جو ہے مطلب کہ اس کو نمونہ بنائیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہماری آخرت بڑے بھیانک انداز میں برباد ہونے والی ہے. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. ہم امت محمدیہ ہیں. جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ کے نبی کے آس پاس میں ہم رہنا چاہیے، ایسا عمل کریں. لیکن اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی دیکھا دیکھی کرے گا، جو کسی قوم کی جو ہے کپڑا پہننے میں ان کا طور طریقہ اختیار کرے گا، اسلام سے ہٹ کر کسی اور کے مذہبی طریقے کو اختیار کریں گے، اسلام سے ہٹ کر کسی اور کے کپڑے کا رنگ ڈھنگ اختیار کریں گے، سٹائل اختیار کریں گے، ان کے طرح سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اختیار کریں گے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا. ہم ہیں امت محمدیہ، لیکن ہم اٹھیں گے یہود اور نصارہ کے ساتھ، اور جو یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھا اس کی آخرت برباد ہو گئی. لہذا لباس کے سلسلے میں یہ بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے کہ کسی غیر قوم کا لباس اختیار نہیں کرنا چاہیے. کسی غیر قوم کا لباس اختیار کرنے سے انسان کی دنیا برباد ہوگی اور انسان کی آخرت برباد ہوگی. آگے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنتے وقت کچھ آداب سکھائے ہیں کہ جب ہم لباس پہنے، نیا لباس پہنے خاص طور پر، یا ہم جب بھی جو ہے لباس پہنے،
نیا لباس پہنے تو خاص کر کے دعا کرنا چاہیے، اور جب ہم لباس پہنے، عبایا پہنے یعنی برقع پہنے، کوئی بھی چیز اگر ہمارے جسم پر ہم پہن رہے ہیں آستینوں کے اندر سے اسے، تو اس کے طریقہ، سنت طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ہم سیدھا ہاتھ ڈالیں۔ اکثر ہم ان سنتوں کو بھول چکے ہیں، اتنی جلد بازی میں ہم کپڑے پہنتے ہیں کہ ہم جو ہے بایاں ہاتھ اکثر استعمال کر کے بائیں ہاتھ سے ہم کپڑے پہننا شروع کرتے ہیں۔ سنت کو یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنا کرتے تو آپ پہلے سیدھا ہاتھ اس میں ڈالتے، پھر بایاں ہاتھ ڈالتے، اور جب ہم لباس اتاریں تو ہم بائیں ہاتھ سے اتاریں، پھر بعد میں سیدھے ہاتھ سے اتاریں۔ پہنتے وقت سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، پہنتے وقت سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، اور اتارتے وقت بائیں ہاتھ کا یعنی لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بچوں کو بھی لباس پہنا رہے ہیں، پہلے سیدھے ہاتھ میں آستین چڑھائیں، جب آپ اس کے کپڑے اتار رہے ہیں تو آپ جو ہے اسے بائیں ہاتھ سے اتاریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھی جانب سے شروع کرتے تھے اور سیدھی جانب سے کرنا بھی پسند کیا کرتے تھے، اور اسی بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب ہم لباس پہنے، اور خصوصی طور پر نیا لباس پہنے، کامن لباس پہنے تو بسم اللہ بول کر پہننا چاہیے اور سیدھی جانب سے پہنے۔ اگر ہم جو ہے نیا لباس پہنے تو دوسری سنت یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اس رب کی ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا، وَرَزَقَنِيهِ، اور عطا کیا مجھے، من غیر حول منی ولا قوہ، نہ اس کو لینے کی میں طاقت رکھتی تھی، نہ اس کو لینے کی میں قوت رکھتی تھی، بغیر کسی طاقت، بغیر کسی ہلچل، بغیر کسی پریشان ہوئے، بغیر کسی یعنی نہ میں اس کو بنانے کی طاقت رکھتی تھی، نہ میں اس کو ڈیزائن کرنے کی طاقت رکھتی، نہ اس کو میں بوندنے کی طاقت رکھتی، بننے کی طاقت رکھتی، کچھ نہیں، بغیر کسی محنت و مشقت کے چند پیسے میں نے دے دیے اور بہترین لباس میں۔ تمہارے پاس جب لباس آ جائے اور اس کو پہننے لگو تو اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اللہ کے نبی ہر وقت دعا کرتے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور پھر دوسری بھی دعا ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی کہتے اللہم انت کسوتنی ھذا الخمیس او الرداء او العمامۃ۔ اللہ کے نبی کوئی خمیس پہنتے تو دعا کرتے، اللہ کے نبی کوئی چادر اوڑھتے اپنے آپ پر تو دعا کرتے، اللہ کے نبی کوئی امامہ یعنی پگڑی پہنتے تو دعا کرتے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی جو بھی اپنے جسم پر لباس اوڑھتے، آپ چاہے وہ خمیس ہو، چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ امامہ ہو، کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی، نئی چیز نہیں کہی جا رہی، اللہ کے نبی جو زیب تن کرتے اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انت کسوتنی ھذا الخمیس، اے اللہ تیری ساری اے اللہ تو نے مجھے یہ پہنایا ہے خمیس، او الرداء تو نے مجھے چادر اڑائی، او العمامۃ تو نے مجھے پگڑی پہنائی۔ دیکھا آپ نے پیارے نبی کا تعلق باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا بچہ اگر ٹوپی پہنتا ہے تو بولتا ہے کہ الحمدللہ الذی کسوتنی ھذہ العمامۃ، بولتا ہے کیا ایسا؟ نہیں۔ ہمارا بچہ اگر خمیس پہنتا ہے تو نہیں کہتا ہے، کوئی چادر اگر ہم اوڑھتے ہیں تو نہیں کہتے، اگر آپ شال اوڑھ رہے ہو، اگر آپ برقعے کے اوپر شال اوڑھ رہے ہو، اگر آپ برقعے کے اوپر بڑا دوپٹہ اوڑھ رہے ہو تو دعا کریے اللہ سے، اللہ کی تعریف بیان، اللہم کسوتنی ھذا الخمیس او الرداء او العمامۃ،
ہے نا، اے اللہ تو نے مجھے یہ قمیص پہنایا، تو نے مجھے یہ چادر اڑائی، تو نے مجھے یہ پگڑی پہنائی، اسألک خیرہ و خیر ما فیہ، اے اللہ میں اس کا خیر تجھ سے مانگتا ہوں۔ پیارے نبی کتنی پیاری دعا کرتے تھے کہ اللہ میں اس کا خیر تجھ سے مانگتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ امامہ پہننے کے بعد کچھ نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ چادر اوڑھنے کے بعد کچھ نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ قمیص پہننے کے بعد کچھ الرجی ہو جائے، کھجائے یا ریشز پڑ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی لباس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ وہ لباس کچھ بھی کر سکتا ہے، اندر سے کوئی چیز چپ بھی سکتی ہے نا، آپ نے دیکھا اکثر ہم لباس پہنتے ہیں، کوئی ایسے کام کرے ہوئے تو اندر سے چبھنا شروع ہو جاتے ہیں، اریٹیشن ہو جاتا ہے، ہمیں نکال دیتے ہیں، پھر دوسرا پہن لیتے ہیں۔ اکثر بھاری جوڑوں میں ایک قسم کا جو ہے اریٹیشن ہمیں آ جاتا، بے چینی بے چینی بے چینی، اس کو اٹھائے جانا پھرے جانا۔ اس سے پہلے آپ دعا کر لیں، اللہم کسوتنی ھذا الخمیس او الرداء او العمامۃ اسألک خیرہ و خیر ما فیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کا خیر مانگتی ہوں، اس میں جو خیر ہے، اس کے جو فائدے ہیں، لباس کے فائدے، وہ لباس جو آپ پہن رہے ہیں اس کے فائدے مانگیے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لباس آپ کے جسم کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور کئی فائدے پہنچائے جس کا ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ لباس کے اندر بھی اللہ نے خیر رکھے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک اگر ہم ایپل کھاتے ہیں، ایک ایپل کھاتے ہیں تو اس کے اندر بے شمار فائدے، بہت زیادہ فائدے۔ جسم کے جس حصے کو ایک ایپل کی ضرورت ہے اتنے فائدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایپل میں رکھے ہیں۔ جس طرح ایپل میں فائدے ہیں، جس طرح گریپس میں فائدے ہیں، جس طرح کھانے میں فائدے ہیں، اس طرح پانی میں فائدے ہیں۔ اگر فائدے لکھنے بیٹھ جائیں، اگر ہم فائدے لکھنے بیٹھ جائیں، پانی کے فائدے لکھو، آپ اور میں مل کر بہت بڑی لسٹ شاید ہم تیار کریں۔ کھانے کے فائدے لکھو، آپ اور میں مل کر بہت بڑی لسٹ تیار کریں گے کہ کھانے میں وٹامنس ہوتے ہیں، اور جو ہے اس میں یعنی جسم کو یعنی کیلشیم ہوتے ہیں، وٹامنس ہوتے ہیں، خون بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، نمک بنانے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، کھار بنانے کی، مٹھاس بنانے کی اور بیکار کرنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ تو ہم جس طرح سے کھانے کے فائدے دیکھتے ہیں، پینے کے فائدے، پانی کے فائدے دیکھتے ہیں، ہوا کے فائدے ہیں، سورج کے فائدے ہیں، چاند کے فائدے ہیں، آج ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا لباس کے بھی فائدے ہیں۔ لباس ہمارے جسم کو نمبر 1 چھپاتا ہے، فائدہ ہوا۔ ہمارے اندر حیا پیدا کرتا ہے، یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ ہمارے اسکن کو پولوشن سے دور رکھتا ہے، یہ تیسرا فائدہ ہوا۔ اور ہمارے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس لاتا ہے، لباس ہم جتنا اچھا پہنتے ہیں اتنا کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں، یہ بھی لباس کا فائدہ ہوا۔ اور ہماری اسکن میں لباس پہننے سے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں واللہ عالم، وہ فائدے اللہ کے نبی نے مانگ لیے۔ اسألک خیرہ و خیر ما فیہ، اے اللہ یہ لباس کے میں فائدے تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو شر ہے لباس کے اندر، نہ جانے اس لباس کو پہننے سے کیا ہوگا، بے چینی ہو سکتی، چبھ سکتا، بے قراری ہو سکتی، دم گھٹ سکتا، پریشانی ہو سکتی، پسینے جا سکتے، وحشت ہو سکتی، گھبراہٹ ہو سکتی۔ بعد دفعہ لباس پہننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عجیب و غریب قسم کی ہیبت، وحشت، ہول، گھبراہٹ ہوتی کہ ہم جو ہے نا لباس نکال کے پھینکتے، دوسرا پہن لیتے ہم امیڈیٹ، سکون فیل کرتے، تو وہ لباس کا شر ہے۔ لباس پہننے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں ہم، اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما فیہ واعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ، اے اللہ میں اس لباس کا خیر مانگتی ہوں تجھ سے اور اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ آپ اللہ سے لباس کا خیر مانگیں، دعا کو سمجھ کے پڑھیے، اللہ سے دعا کرتے رہیں لباس جب بھی پہنے، چاہے لباس پرانا پہنے چاہے لباس نیا پہنے۔ یہ تو خود کے لباس کی بات تھی، ہم آگے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جس کو نیا لباس پہنایا، مثال کے طور پر میری دوست نے نیا لباس پہن لیا، میری ماں نے نیا لباس پہن لیا، میرے والد نے نیا لباس پہنا، میرے بھائیوں نے نیا لباس پہنا، آپ کے سسرال میں کسی نے نیا لباس پہنا، آپ کی سہیلی نے نیا لباس پہنا، جس کسی کو بھی ہم نے نیا لباس پہنتے ہوئے دیکھا تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو دعا دیں ہم، البس جدیدن، تم نیا کپڑا پہنتے جاؤ، ہے نا، البس البس جدیدہ، کہ تم جو ہے نیا کپڑا پہنتے جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو نیا کپڑا پہننا نصیب کرے اور مزید نصیب کرے تمہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا خیال کرنے کا بھی حکم دیا لباس کے سلسلے میں، کہ جب تم کسی کو دیکھو نیا لباس پہنتے ہوئے دیکھو تو تم اس کو دعا دو، البس جدیدن وعش حمیدہ، بڑی عیش و آرام کی زندگی اللہ آپ کو نصیب کرے۔ کیا پیارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام نے انسانیت کا بہت زیادہ خیال کیا۔ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ہمارا عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو بولتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے آپ، بہت پیارے لگ رہے آپ یہ ڈریس میں، کہاں سے لیے، کدھر سے لیے، کتنے میں لیے، اسی طرح کی باتیں ہم سے سامنے والوں سے ہم کرتے ہیں۔ کپڑے کو دیکھتے ہیں، اس کا ریٹ پوچھتے ہیں، اس کا کلر پسند آتا ہے، آپ پہ بہت جچ رہا ہے، بولتے ہیں نا، جانے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی، لیکن سنت کیا ہے؟ وہ سب باتیں بعد میں بولیے گا، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ویسی باتیں نہ کیجیے، بلکہ وہ سب باتیں بعد میں بولیے، جیسے ہی آپ کے سامنے کسی نے نیا دوپٹہ اوڑھ لیا، کسی نے نیا برقع پہن لیا، کسی نے نئی چادر اوڑھ لی، کسی نے نیا جو ہے فراک پہن لیا، بچے بھی ہمارے کیوں نہ ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم ان کو نئے کپڑے لے کے آتے ہیں نا، جب بچوں کو ہم پہناتے ہیں تو آپ اس کو اپنے سامنے کھڑا کیجیے اور اس کو دعا دیجیے، البس جدیدن وعش حمیدہ، اے میرے بچے تم جو ہے اللہ تم کو ایسے ہی نیا کپڑا نوازتے جائے۔ کتنی پیاری دعائیں ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہم بھول رہے ہیں۔ ہماری اولاد نیا کپڑا پہن کر ہمارے سامنے آئے، دعا دینا چاہیے، چھوٹی سی دعا ہے، البس جدیدہ، تم کو اللہ ایسے ہی نیا کپڑا پہننا نصیب کرے، وعش حمیدہ، اور آپ ایسے ہی عیش کی زندگی گزارو، ایسا عیش جو اللہ کی نافرمانی نہ لائے، ہے نا، ایسی عیش نصیب کرے اللہ آپ کو، ایسے خوشیاں نصیب کرے اللہ آپ کو۔ جو کوئی بھی آپ کے سامنے، آپ کی اولاد ہو، آپ کے شوہر ہو، آپ کی ساس ہو، آپ کے سسرال والے، آپ کے میکے والے، آپ کے پڑوسی، آپ کی سہیلیاں، کوئی بھی نیا لباس پہن کر آپ کے سامنے آئے، آپ دعا دیجیے، وعیش حمیدہ، عیش و آرام کی زندگی اللہ آپ کو نصیب کرے، وہ مت شہیدہ، اور اللہ آپ کو شہادت والی موت عطا فرمائے، عیش والی زندگی نصیب کرے، شہادت والی موت آئے آپ کو، ایسے ہی کامن نہیں، شہید بن کے آپ اٹھے۔ اللہ اکبر، تین الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت بنا دی انسان کی، تین الفاظ میں اللہ نے انسان کی آخرت بنا دی۔ بہت بڑی دعائیں ہیں، بہت بڑی دعا ہے یہ، عش حمیدہ و مت شہیدہ، دنیا بھی تمہاری بہترین سے بہترین ہو جائے اور آخرت بھی تمہاری بہترین ہو جائے۔ چھوٹی سی دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا خیر جو ہے سمیٹ دیا ہے۔ تو بہرحال کوئی اگر نیا لباس پہنے تو دعا دے، یاد رکھ لیجئے گا سنتیں، اگر ہم بھی جو ہے لباس پہن رہے ہیں، کبھی بھی لباس پہنو، آپ نیا پہنو، پرانا پہنو، صبح میں پہنو، شام میں پہنو، جب بھی آپ کہتے ہیں لباس پہنتے ہیں تب آپ اللہ سے ضرور دعا کیجئے گا، اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما فیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ، کہ اے اللہ مجھے اس لباس کا خیر نصیب فرما، اس لباس کے شر سے مجھے بچا دے۔ اور جب کوئی ہمارے سامنے آئے تو اس کو بھی دعا دینا چاہیے، اس کی شاید ہماری دعا قبول ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کے لباس سے منع کیے ہیں۔ لباس میں کون سے لباس پہن سکتے ہیں ہم؟ مردوں کے لیے خصوصی طور پر ریشم کا لباس حرام کر دیا گیا۔
مرد ریشم کا لباس نہ پہنے، مرد جو ہے اپنے بستر پر ریشم کی بیڈ شیٹ نہ بچھائیں، ریشم کے پلو کورز نہ ڈالیں مرد حضرات کے لیے۔ یاد رکھیں آپ، ایسے کئی گھرانوں میں ریشم استعمال ہو رہا ہے، حرام کر دیا۔ حدیث میں 2 باتیں آئی ہیں، اللہ نے مردوں کے لیے 2 باتیں حرام کر دی، الذهب والحریر فرمائے۔ سونا مرد حضرات کے لیے حرام ہے۔ شادیوں میں جب جاتے ہیں تو مرد حضرات کو، دلہے کو جو سونا ہم دیتے ہیں وہ سونا دینا بند کر دیں، اس کے بجائے ہم گھڑی دیں یا کوئی بھی استعمال کی چیز دیں آپ گفٹ میں، لیکن سونا نہ دیں ہم۔ سونا حرام کر دیا گیا مرد حضرات پر، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ عقیقے میں جا کر انگوٹھی دینے کا سلسلہ ختم کر دے، دلہے کو جو ہے سونا دینا ختم کر دے، سالیوں کی طرف سے ساس کی سلامی، جو انگوٹھی چاہتی ہے دلہے کو، یہ ختم کر دیجئے۔ حرام کام کا بہت بڑا وبال ہماری گردنوں پر پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو ریشم استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کہتے ہیں سونا اور ریشم کے بارے میں، الحریر والذهب ان هذين حرام على ذکور امتی وحل لاناثهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ریشم اور سونے کا استعمال میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا، میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا اور امت کی عورتوں پر حلال کر دیا گیا۔ عورت ریشم استعمال کر سکتی ہے اور سونا بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے حرام ہے۔ اب یہاں جتنی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، آپ کے شوہر نے آپ کی والدہ کی طرف سے شادی میں جو سونے کی انگوٹھی لی تھی، آج ان کو سمجھا دیجئے گا کہ آپ نے جو انگوٹھی لی تھی اس کو نکال دیں، آپ اس کو بیچ ڈالیں یا مجھے دے ڈالیں، میں اس کا کچھ بنا لوں گی، اس طرح سے آپ بات رکھیں۔ اگر آپ نے ارادہ کیا تھا کسی دلہے کو انگوٹھی دینے کا، اتفاق سے آپ یہ درس سن رہی ہیں، تو آپ اپنا ارادہ چینج کر لیجئے۔ آپ کسی دلہے کو سونے کی انگوٹھی ہرگز نہ دیں، ورنہ حرام کا جو ہے نام اعمال میں حرام کا، جو حرام سے بچنے کی جو بات تھی وہ ہم نے نہیں کیا تو وہ نام اعمال میں ہمارے نوٹ ہو جائے۔ تو سونا حرام ہے آدمیوں پر، اور حریر یعنی لباس ریشم کا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں پر حلال کر دیا اور مردوں پر حرام کر دیا۔ ایسی بیڈ شیٹس نہ بچھائیں جو ریشم کے جیسی ملائم، ریشم ہی ہو، کنفرم کر لیں کہ ریشم ہے۔ ایسے پردے نہ ڈالیں جو آدمیوں کے لیے استعمال ہوں، جو ریشم کے وہ استعمال کریں۔ ایسے بلینکٹیں نہ لیں، ایسی اوڑھنے کی چیزیں نہ لیں جس میں ریشم ہو۔ جتنی دیر آدمی اس کے اندر رہے گا، جتنی دیر آدمی اس کو استعمال کرے گا، اس بلینکٹ کو، اس بیڈ شیٹ کو استعمال کرے گا، حرام جو ہے کام کرنے والا بن جائے گا۔ ہمارے گھروں سے ریشم کا استعمال ختم کر دیں، مرد حضرات کے لیے خصوصی طور پر ختم کر دیں، نوجوان بچوں کو بھی ریشم استعمال کرنے سے منع کریں۔ اللہ تعالیٰ ریشم جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو ریشمی لباس عورتیں پہن سکتی ہیں، ریشمی چادر اوڑھ سکتی ہیں، ریشمی چادر بچھا سکتی ہیں، ریشمی دوپٹہ اوڑھ سکتی ہیں، لیکن ریشم جو ہے مرد حضرات کے لیے حرام کر دیا گیا۔ تو لباس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات ریشم کا لباس نہ پہنے اور نہ سونا پہنے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم جو ہے جیسے لباس ہم پہنتے ہی ہمارے اندر ایک قسم کا اکڑ، ایک قسم کا جو ہے اکڑ آ جاتی ہے، ہمارے اندر حماقت آ جاتی ہے۔ اگر ہم نے ایک 10,000 کی ساڑی پہن لی، اگر ہم نے ایک 5,000 کا جوڑا پہن لیا، تو ہمارے اندر ایک قسم کی اکڑ آ جاتی ہے، ایک بڑھوتری آ جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم پہنتے ہیں تو ہمارا دیکھنا بدل جاتا، ہمارا سننا بدل جاتا، ہماری چال ڈھال بدل جاتی، اس لیے کہ میں نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہے، اتنا زبردست میں نے لباس پہنا ہے، اور ہم جو ہے اترانے لگتے ہیں۔ ہم جو ہے کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اتراتے ہیں،
ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو شان گھمنڈ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ شہرت کا لباس اس کو کہا گیا ہے، یعنی آپ ایسا لباس پہنے ہیں، آپ مثال کے طور پر اس کی بہت ساری تفسیر اس کی ایکسپلینیشن بتائی گئی ہے اس حدیث کی۔ شہرت کا لباس یہ ہے کہ آپ کسی ایسی محفل میں جا رہے ہیں جو بڑا غریب طبقہ ہے، اور آپ جو ہے وہاں پر کئی ہزار کی ساڑی پہن کر جا رہے ہیں، کئی ہزار کا ڈریس پہن کر جا رہے ہیں جو غریب گھرانے میں، اور وہاں جاتے سب لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، کیا زبردست ڈریسنگ ہے، کیا زبردست ڈریسنگ ہے، اور ہمارے اندر ایک فیلنگ آ گئے کہ واقعی میرا لباس ایسا، ایک آتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے وہ سب کے دلوں میں، اور ہمارے اندر ایک حماقت آ گئی، ایک غرور آ گیا، ایک تکبر آ گیا، ایک میں پنا ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ لباس ہمارا جب اچھا ہوتا ہے تو خاک ساری اختیار کریں، اے اللہ تو نے جو دیا تیرا شکر ہے، مجھے لوگوں کی نظروں سے بچائے رکھ، میرے لباس کے بارے میں کوئی بھی نہیں پوچھنا، میرے لباس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کرنا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بودے اور پرانے پھٹے پہن کر جاؤ، ایسا نہیں ہے، کوالٹی مینٹین کر سکتے ہیں آپ، بھاری سے بھاری لباس پہن سکتے ہیں آپ، لیکن وہ لباس آپ کو تکبر میں نہ لائے، وہ لباس آپ کے اندر یہ مادہ نہ پیدا کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں اور ہم اور اکڑ رہے ہیں اور ہم اسے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مادہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، یہ زہریلا مادہ جو ہماری آخرت کو برباد کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اس بات سے کہ ہم شہرت والا لباس نہ پہنے، یعنی ہم کسی غریب میں جا رہے ہیں، ایسا بھاری لباس پہنا کہ سب ہمیں گورے جا رہے ہیں، ان کے دل کو تکلیف ہو رہی، اور ہمارے دل میں انانیت آ گئی، حماقت آ گئی ہے نا، اور ہم دوسروں کو گرا کے دیکھنے کا مادہ بھی آ گیا۔ کوئی اچھے اسٹیٹس میں ہے تو ویسا ٹکر کا لباس پہن کر جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جانے کے بعد یہ اتنے ہزار کا ہے، وہ اتنے ہزار کا ہے، ایسے بولتی ہیں عورتیں، 5,000 کا ہے تو 10,000 کا بولتی ہیں عورتیں، ہے نا، معمولی سی دکان سے لایا تو شو روم سے لائے ہیں بولتی ہیں عورتیں، ایسی عورتوں میں عادت ہے، واللہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اس طرح کے چرچے، اس طرح کی بیکار کی باتیں کہہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتھینٹک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جس نے شہرت کا لباس پہنا دنیا میں، لباس پہنا میرے چاچے ہوں، لباس پہنا میرے لوگ پوچھیں آئیں، کیا ڈریس دکھ رہا آپ کا، کہاں سے لایا آپ، اب اس پہ بولتے جا رہے، معمولی تھا تو شو روم سے اٹھایا، 4 کا تھا تو 8 کا بولا آپ نے، 10 کا تھا تو 15 کا بولا آپ نے، اب آپ کے اندر بڑھوتری آتے جا رہی۔ جب لوگ جو ہے آپ کی تعریف کریں، آپ کے لباس کی تعریف کریں، تو ہم کیا بولیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، میری تعریف نہیں، میرے لباس کی تعریف نہیں، تعریفوں کا حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو ہمارے اندر لباس پہننے کے بعد، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں نے دیکھا، بڑے جو ہے مالدار پارٹیوں میں بھی بیٹھ کر دیکھا میں نے، اوسط گھرانے میں بھی بیٹھ کر دیکھا میں نے، کمتر سے کمتر لوگوں میں بھی میرا بیٹھنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، ان کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہر جگہ جانے کا موقع دیا اللہ نے۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے امیر زادیاں جو ہیں، یعنی جب لباس زیبدن کرتے ہیں تو آنکھوں میں غریبوں کو گرا دیتے ہیں، ہمیں کسی کے لباس سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر کوئی کسی دعوت میں کچھ ڈریس پہن کر آیا، شاید اس کے پاس وہی تھا، اسی لیے ہم نے اس کی ساری بے عزتی کر دی، ارے یہ کیوں پہن کے آئے، وہ پہننا تھا نا، ذرا اچھا پہننا تھا نا، تھوڑا سا ورک رہنا تھا نا، سادہ سیدھا کیوں پہن کے آئے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے لباس سے بولنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتانا چاہ رہے ہو کہ آپ اچھے پہن کر آئیں، کسی کے لباس پر کوئی نکتہ چینی نہ کریں، ارے کتنا معمولی دکھ رہا لباس، ارے کاٹن کا کیوں پہنے آپ، ذرا اچھا پہننا تھا، ذرا بھاری پہننا تھا، سب اچھے لوگ ہیں نا یہاں پہ، ہمیں کسی کو بولنے کا اختیار نہیں، نہ بولیں ہم کسی کو بھی کسی کے لباس کے بارے۔ آپ کب بولیں؟ جب وہ بے حیائی کا لباس پہن رہی ہے تب بول سکتے ہیں آپ، کپڑے کی کوالٹی پہ آواز نہیں اٹھا سکتے، کپڑے کے بودا پن پر آواز نہیں اٹھا سکتے آپ، کپڑے کی کم قیمت پر آواز نہیں اٹھا سکتے، کپڑے کے جو ہے
ڈیزائن پر آپ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، آپ ہے نا، اس کو نکال کے نہیں پھینک سکتے ہیں. آپ اپنے لباس کی بڑھوتری نہیں بیان کر سکتے. کسی محفل میں جائیں گے، اچھی سی ساڑی پہنیں گے 10-15 ہزار کی، کوئی سامنے آئے تو ان کو آنکھوں میں دیکھ کر گرا دیا. ان کے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرے کیونکہ انہوں ہلکا سلکا پہن کے آئے، آپ بہت عالی شان پہن کر آئے. ایسے لوگوں کا حشر آخرت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو شہرت کا لباس پہنا دنیا میں، البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامت ثم الہب فیہ نارا، قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. وہ ذلت کا لباس، شرمندگی کا لباس پھٹا ہوگا، پرانا ہوگا، گندا ہوگا، بدبودار ہوگا. کیسا ہوگا نہیں معلوم، ثوب مذلہ کیا ہے نہیں پتا. ذلت کا لباس یعنی کوئی بھی اس کو دیکھا تو چھی کرے گا. کوئی بھی اس عورت کو دیکھیں گے میدان حشر میں، واہ یہ کیا غلیظ لباس پہن کے، یعنی ذلت کا لباس پہنائے گا، مطلب کہ اس کو ذلیل کرے گا بھی مطلب ہو سکتا ہے. ذلت ایسا لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو دیکھ کے لوگ کھن آئے گی، لوگوں چڑ آئے گی، لوگوں کو لوگ اس سے دور ہونا پسند کریں گے. تو لہٰذا اپنے لباسوں پر گھمنڈ نہ کریں، اپنے کپڑوں پر گھمنڈ نہ کریں. ہم اچھا پہنے تو کسی اور کو گرا کے نہ دیکھیں. بعض عورتوں میں ایسی بری عادت ہے، میری بہنیں جو یہاں پر مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ کے اندر بھی ایسی عادت ہے تو چھوڑ دیں. کیا عادت؟ کہ سامنے جب کوئی لباس پہن کے آتے نا، اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھنا، یہ بڑی خطرناک عادت، چھوڑ دیجیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجیے. کمتر لباس اگر کوئی پہن کے آیا نا، بس ایک نظر ڈال کے اس کو مار دینا کافی ہے. اس کا دل مر جائے گا آپ کی، خالی اوپر سے نیچے ایک نظر ڈالیں گے نا. ایسے ہی بات کرتے کرتے بھری محفل میں سے دیکھ لیتے ہیں آپ، ایسے اوپر سے نیچے، بس یہ جو نظر کا تیر ہے نا، ہمارا سوالیہ جو رہتا نا، وہ جو ایک نظر ایسی پڑتی ہے نا، مار دیا اس نے، کئی دلوں کو اس نے زخمی کر دیا. واللہ ایسا نہ کریں، ہرگز نہ کریں. ہمیں کسی کے لباس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ نے ان کو جو نوازا تھا انہوں نے وہ کیا، ہمیں کوئی سروکار نہیں. نگاہوں کو پھیرنا چھوڑ دیں، نگاہوں میں کسی کو گرانا چھوڑ دیں، نگاہوں سے کسی کو مارنا چھوڑ دیں. اگر مارنا ہی ہو ایک ہاتھ سے مار دیں آپ، لیکن نگاہوں سے کبھی نہ ماریں آپ. اتنی تیز ہوتی ہے نگاہیں، نگاہوں سے مارنا تلوار سے بھی کوئی اتنا زخم نہیں لگا سکتا. ایک سیکنڈ کا دیکھنا اس کے پورے حوصلوں کو توڑ دے گا، اس کو جینے نہیں دے گا. کسی کو ایک لمحہ ایسا دیکھنا اس کو ڈپریسڈ کر دے گا. ایک لمحے کے لیے اوپر سے نیچے تک دیکھ کے پھر خاموش مسکرا دیتے ہیں. پاس وہ بھی ایک ادائیں ہیں لوگوں کے پاس، پانی کر دیتے ہیں سامنے والے. ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلہ، ذلت کا لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ. ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، شرمندگی سے ٹھہرے ہوں گے. ترحقہم ذلہ، چہروں پر سیاہی چاہی ہوگی. تھوڑی سی حرکتیں آخرت برباد کر دینے والی ہے. انجان مار دے ہم، محفلوں میں انجان مارنا سیکھ جائیے آپ. کوئی جو ہے کچھ ایسی غلطی کر بیٹھ رہا ہے تو انجان مار دیجیے آپ. کسی کا لباس بودا ہے، پرانا ہے، کیسا تو بھی ہے، آپ انجان مار دیجیے. وہ سمجھے کہ اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں. ایسے ہو جائیے آپ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ محفل میں کمتر لباس پہن کر آئی بندی، اللہ اس کو بھی تو بہترین سے بہترین پہنا دے. یہ دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اوپر سے نیچے دیکھنے کے بجائے یہ دعا کیوں نہیں کر سکتے ہم ہماری بہن کے لیے؟ تو بہرحال ہم جو ہے کسی کو بھی دیکھیں آنکھوں سے نہ مارے، نہ زبان سے مارے، جینے دے اسے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور اس کو ٹارگٹ نہ بنائیں. یہ بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی کے دل کو اس طرح سے یعنی زخمی کر دینا بڑے گناہوں میں سے. اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا. ثم الہب فیہ نارا، پھر اس کو اٹھا کے جو ہے
आग में फेंक दिया जाएगा। जो अपने लिबास पे घमंड करते हैं, दूसरों को गिरा के देखते हैं, जो अपने लिबास के चर्चे करते हैं, झूठे चर्चे, 5,000 का था तो 10 का बोल दिया, मामूली दुकान से था तो शोरूम से लाए बोल दिए हमने, है ना, वालिदा ने दिखाए तो शौहर ने दिलाए बोल दिए, वालिदा ने दिलाए थे एक जोड़ा, सहेलियों के सामने बोले कि पूरों की सहेलियां जो है ना, सहेलियों को शौहरा दिलाते, मैं अकेली जैसी हूँ, अम्मी दिलाए, नहीं बोलते हमारे हस्बैंड दिलाए, कि साड़ी कौन दिलाए, हमारे हस्बैंड दिलाए, वो फला ने कौन दिलाए, ससुराल में मैके की बात, मैं ससुराल की बात, अगर ससुराल में पूछते हैं कौन दिलाए, अम्मी दिलाए, भाई दिलाए, हाना के शौहर दिलाया था, अनजान नहीं मार देते, खामोश नहीं हो जाते, बराबर बोलते हैं अम्मी दिलाए, अब्बा दिलाए, भाई दिलाए, जबकि उधर से कुछ नहीं आता। ऐसे भी ये भी चीजें शोहरत में दाखिल है। अपने लिबास पे घमंड करना शोहरत में दाखिल, सामने वाले के लिबास को गिरा के देखना शोहरत में दाखिल, अपने लिबास के ताल्लुक से झूठे बातें बोलना शोहरत में दाखिल है, 5,000 को 10,000 का बोलना शोहरत में दाखिल है, शौहर बनाया तो माँ बनाई बोलना शोहरत में दाखिल है। ये सारी चीजें शोहरत से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे लोगों को अल्बसहुल्लाहु सौबल मज़ल्ला, अल्लाह क़यामत के दिन जिल्लत का लिबास पहनाएगा, व अलहबा फिन्नार, फिर उसको आग में दाखिल कर देगा। हमने अब तक किसी को गिराया था, किसी के लिबास को आंखों आंखों में गिरा दिया था, वल्लाही तौबा कर लें। किसी के लिबास पे जो है ना नाम रख दिया था तो तौबा कर लीजिए। अल्लाह ने उसको दिया तो तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, अल्लाह ने उसको दिया ना, उसके नसीब में वो लिबास रखा था, उसने पहना, हमें क्यों फर्क पड़ रहा है। मैं समझती हूँ कि आज तक हम में से अक्सर ने ऐसा किया, किसी के लिबास को देखकर अंदर अंदर जो है ना कुड़ुक लिए हमने, किसी को बता दिया हमने, आंखों आंखों में उसको गिरा दिया हमने, उसके लिए या खुल के हमने बात किया। अक्सर औरतों के पास ऐसी आदत रहती, शर्मिंदा करना एक उनका मिजाज बना हुआ रहता, कुछ औरतों के पास है ऐसी आदत, सामने वाला कुछ बोलता है ना उसको शर्मिंदा कर देते हैं। अल्लाह से तौबा कर लीजिए, अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी लिस्ट में ठहर जाएं क़यामत के दिन जो जलील और खार होंगे। सबसे होती है गलतियां, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, के पूरे बनी आदम गुनाहगार हैं, बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने तौबा करते हैं। तौबा करिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए, ए अल्लाह किस लम्हा, कौन से दिन, कौन से वक्त, न जाने मैंने किसके लिबास को मेरी आंखों से उतार दिया, किसके लिबास पर मैंने तबसरे कर दिए, किसको गिरा हुआ देखा मैंने, किसकी शान में गुस्ताखी कर दी मैंने, क्या क्या कर दिया, किसके किसके लिबासों पर मैंने क्या क्या कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ फरमा। औरत का लिबास इस्लाम की नजर में ये सारी बातें शामिल होती हैं उसमें, कि औरत ऐसा लिबास पहने, अपने लिबास को सामने वाले के लिबास से कंपेयर ना करे, ना उसके लिबास को हमारे लिबास से कंपेयर करे। औरत का लिबास इस्लाम की नजर में ऐसा होना चाहिए कि किसी के लिबास से हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी के लिबास को गिराने की जरूरत नहीं, ऐसा लिबास होना चाहिए। इस्लाम औरत के लिबास के सिलसिले में ये तालीमात देता है। आगे चले हम, लिबास की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ के तो जहन्नम में जा रहे हैं, है ना, और रोजा नहीं रख करके जहन्नम में जा रहे हैं, ज़कात नहीं दे करके जहन्नम में जा रहे हैं, बदअखलाकी करके जहन्नम में जा रहे हैं। एक औरत ऐसी भी रहेगी क़यामत के दिन, नमाजें होंगी, रोजे होंगे, ज़कात होंगी, हज होंगे, कुर्बानियां होंगी, सब होंगे, लेकिन जो है किसी के लिबास को नाम रख दिया था, खिलखिला के हंस दिए थे, उसकी बेइज्जती कर दी थी, उसे शर्मिंदा कर दिया था कि आपके पास और एक लिबास नहीं था क्या, और एक कप जोड़ा नहीं था क्या, वो पहन लेना था ना, ये क्या पहने अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसे बोल दिया। जबकि उसके पास है नहीं, ऑप्शंस है तो अलग बात है नहीं उसके पास, आपकी बेइज्जती हो रही फील कर रहे हैं आप। लेकिन क़यामत के दिन की जो बेइज्जती होगी हमारी, वो कैसी होगी बेइज्जती, वहां से कहाँ भाग जाएंगे, वहां भागने की कोई जगह नहीं होगी ना, कैसे करेंगे आप। मामूली सी चीज से जहन्नम में जा रहा इंसान, किसी को गिरा के देख लिया, खत्म, जहन्नमी बना उन्हें।
अलहब फिन्नार, कहा ना हदीस में कि जहन्नम में जाएगा। किसी के भी लिबास को ऐब ना लगाए, ताना ना मारे, उसको जो है गिरीवी नजरों से ना देखे, ये एक चीज हमारे जहन्नम में जाने के लिए काफी हो जाएगी। करेक्शन करने की जरूरत है, तौबा कर लेने की जरूरत है। तौबा कर लीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। हमारे नामे अमाल में अगर ऐसी चीजें हैं, यकीनन है, सबके नामे अमाल, आप में से सब ने कोई ना कोई, किसी ना किसी ने किसी को भी गिराया होगा, लिबास पे हंसा होगा, आपने कमतरी से देखा होगा, कम से कम बोला कुछ भी नहीं तो कम से कम कमतरी से देखे होंगे आप, है ना। तो अल्लाह से माफी मांग लें, आगे चलें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरतों के लिबास के सिलसिले में कहता है, आए हम असल टॉपिक पर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरतों के लिबास के सिलसिले में कहता है, आज हमारा माशरे में 90% लोग जो है लिबास सही इख्तियार नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा माशरा वेस्टर्न कल्चर की तरफ है। हर घर में आपको जींस मिलेंगे, हर घर में आपको टी शर्ट्स मिलेंगे। ऐसे एरिया में आप रहते हो जहां पर सर्दी इंतहा की है, तो आप वहां पर अगर वेस्टर्न कपड़े आपको गर्मी देते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जहां पे कोई मजबूरी नहीं है, तकरीबन घरों में आप देखें बच्चियां इतने टी शर्ट पहन रही हैं कि पूरे रान नजर आ रहे हैं। बच्चियां इतने ऐसे टी शर्ट पहन रही हैं कि सीना नजर आ रहा है, ऐसे टी शर्ट पहन रही हैं कि इतने इतने हाथ नजर आ रहे हैं, और ऐसे शलवार पहन रही हैं कि पूरा जिस्म से चिपका हुआ है। माएँ देख रही है, घर में भाई है, घर में बहन है, घर में बड़े लोग हैं, दादा है ना, घर में जो है बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मर्द हजरात, चाचा है, ताया है, फूफा का आना जाना है, मामुओं का आना जाना, सबके सामने बच्ची निकल रही। अल्लाह ने क्या फरमाया था, लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, अल्लाह से डर के जो है वो लिबास जो पहनते हैं ना, वो डर अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। तक़वे का लिबास, ऐसा लिबास पहनो कि जिसमें से तक़वा झलके, अल्लाह का डर झलके। आप देखें टी शर्ट में से अल्लाह का डर नजर आ रहा है हमें। एक लड़की टी शर्ट और जींस पहन के आके ठहर गई सामने, तो हम उसको बोल सकते हैं ये लड़की अल्लाह से डरने वाली है? कोई नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो अल्लाह से डरने वाली होती अपना लिबास को जो है करेक्शन करती। तो जो है हमारे पास ऐसे ऐसे लिबास हैं कि जो इंतहाई बारीक किस्म का लिबास मना कर दिया गया, टाइट किस्म का लिबास मना कर दिया गया, मर्दाना लिबास भी मना कर दिया गया। औरतें मर्दों का जो कपड़े जिनसे ने, औरत का जिनसे नहीं, मुशाबहत आदमी की है उसमें। और जो है लगीन है, पूरा जिस्म दिख रहा, हाँ आप लगीन इस्तेमाल कर सकते हो, आप पहन सकते हो, बशर्ते कि आपका शर्ट थोड़ा लॉन्ग हो जाए, आपके रानों को छुपा दे आपका शर्ट, तो आप बिल्कुल पहन सकते हो। लेकिन नहीं, टी शर्ट पहले उसके ऊपर लगीन पहनकर रान भी नजर आ रहे, सीना भी नजर आ रहा, और बेहयाई पूरी हमारे घरों में फैल रही है, तेजी के साथ फैल रही है। ऐसी चीजों पर पाबंदी लगाएं। अलमरअतु राइयतुन व हिय मसऊलतुन अन्हा, औरत अपने घर की जिम्मेदार है। जिम्मेदारी के ताल्लुक से क़यामत के दिन कठेरे में लाकर अल्लाह उसको पूछेगा, बच्चियों को लिबास कैसा पहनाया, बच्चियों को मर्दाना लिबास पहनाए, जनाना लिबास पहनाए, बच्चियों को जो है उनके काबिल शर्म हिस्सों को छुपाए या तुमने नहीं छुपाए। माँ से सवालो, अकेली माँ मैदान हश्र में ठहर कर, ना बाप साथ आएगा ना बच्चे साथ, अकेली माँ से अल्लाह ताला पूछेगा। जिम्मेदार बनाई गई, लिबास की जिम्मेदार, अच्छा बुरा सिखाने की जिम्मेदार, नमाजें सिखाने की जिम्मेदार, अखलाक सिखाने की जिम्मेदार, हराम हलाल की तमीज कराने वाली, ये सब माँ होती है, माँ होती है। क्योंकि बाप तो चला जाता है सुबह में, शाम में वापस आता, माँ से पूछेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या पहनाए आपने अपनी औलाद को, हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला क्या हमें याद नहीं दिलाता, खुद अंसलना लिबासन युवारी सौआतिकुम, मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास नाजिल किया, क्यों नाजिल किया, ताकि वो तुम्हारे काबिल शर्म हिस्सों को छुपा दे। काबिल शर्म हिस्सों को छुपाने का मतलब ये है, इतना टाइट ना हो कि रान पूरी नजर आ रही है, इतना टाइट ना हो कि सीना पूरा नजर आ रहा है,
اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بیک سائڈ پورا نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں قابل شرم حصوں کو چھپانا. لباس کا مقصد یہی ہے. ہم نے اس کے مقصد کو ہٹا دیا. ایسے لباس گھروں میں نہیں. بچی چھوٹی ہے ایسے کہتے 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 بچیاں جب بڑی ہو جا رہی ہیں نا, تو بچیوں کو قابل شرم جو ہے لباس سے وحشت ہو رہی ہے, نہیں پہن رہی ہے ایسے لباس. ماں ذمہ دار ہے. اگر آپ کے پاس اتنا پاور ہے, اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, اگر آپ کے پاس اتنا ہمت ہے, حوصلہ ہے کہ دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ پوچھے وقت بول لیں گے, جو بھی بول لینا ہے میں بول لیتی ہوں, تو پھر آپ خوشی سے کریے. اس کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا وہ بھی بڑا بھیانک ہے. اسی لیے ہم مائیں بہت الرٹ رہیں. بچیوں کے لباس پر خصوصی طور پر توجہ دیں. بچیوں کو گھر میں سینہ ڈھانکنے کی جو ہے بار بار تلقین کریں. بھائی کو کھانا دینے جا رہی ہے بہن, تو بچی کو بولیں سینے پہ دوپٹہ ڈال کے جاؤ. باپ کو کھانا دینے جا رہی ہے تو بچی سے بولیں کہ آپ سینے پہ دوپٹہ ڈال کے جائیں. المرأۃ راعیۃ لأہل بیتہا وہی مسئولۃ عنہا. عورت سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ یہی نہ ساری چیزوں کا سوال ہوگا. تربیت تمہاری مٹھی میں تھی, تم نے کیسے تربیت کیا؟ بھائی بہنوں کے سامنے ایسا لباس بہنیں بھائیوں کے سامنے ایسا لباس پہن کے آتی ہیں کہ اس کا دماغ جو ہے اپنے گھر سے خراب ہو رہا ہے. مائیں پچھتا رہی, کیا ہو گیا ہمارا بچہ وہ بچی کے پیچھے ہی. ارے تم نے جو ماحول دیا اسے گھر میں, ہے نا. خود ماں کے لیے بھی ہے کہ ماں بھی ایسا لباس پہنے کہ اپنے نوجوان بچوں سے سینہ چھپائے, اپنے نوجوان بچوں کے سامنے دوپٹہ ڈال کر آئے. بچہ ہے نا, گود میں پلانا نہیں, حدود قائم کر دیا ہے شریعت نے. ایک عمر کو جب بچہ جاتا ہے تو حدود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کر دی. اس حدود پر چلنا ہمارے لیے لازم ہے, ضروری. مرد بچوں کے سامنے عورتیں سینے پہ دوپٹہ ڈال کے آئیں. ایسا لباس پہنے جو ڈھیلا ڈھالا ہو, بہت زیادہ ڈھیلا ڈھالا بھی میں نہیں کہہ رہی, ایسا لباس پہنیے اتنا ڈھیلا بنا لیجئے کہ آپ کے جسم کے قابل شرم حصے نظر نہ آئے, کمر نظر نہ آئے, تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں. بس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت ڈھیلا کر لیں, گر جائیں آپ, بہت لمبا کر لیں, چلنے نہیں آ رہا, ہاتھ ڈوب جا رہا, ایسے نہیں. آپ سلیقے سے بنوا لیں, تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں تاکہ قابل شرم حصے چھپ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں لباس پہنے بھی ہیں لیکن پھر بھی برہنہ ہے. کون عورتیں ہیں وہ؟ جو ٹائٹ لباس پہنتی ہے, جو باریک لباس پہنتی ہے. لباس پہن رہے پورا نقشہ نظر آ رہا, لباس پہن رہے اندر سے جھلک رہا, اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی جھلک رہا, اندر کے جو یعنی جو اندر کا اندرونی لباس ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی جھلک رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حدیث سنے, صنفان من اہل النار, جہنمیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب کاسیات عاریات, بہت ساری لباس پہنی بھی عورتیں برہنہ ہے. کیا مطلب؟ لباس پہنی تو ہے لیکن برہنہ ہے, ننگی ہے فرمایا. لباس پہننے کے باوجود بھی اکثر عورتیں برہنہ ہیں. کون ہے وہ؟ جو لباس پہنی لیکن ٹائٹ لباس پہن لی, لباس پہنی لیکن ڈیپ لباس پہنی, سب قابل شرم سے نظر آ رہے. لباس تو پہن لیا لیکن جو ہے باریک پہنا, ٹائٹ اور باریک یہ حرام ہے عورت کے لیے, یاد رکھ لیں. بڑا گناہوں میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے ایسا لباس نہ پہنو جو جھلکے اندر سے جسم, ایسا لباس نہ پہنو کہ ٹائٹ ہو. رب کاسیات عاریات, لباس پہننے کے باوجود بھی اکثر عورتیں ننگی ہیں جیسا, ہے نا. مائلات ممیلات, غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں, یا اپنے زیب و تن سے, اپنے فیشن سے, اپنے لباس سے, اپنے جو ہے ناز نخروں سے غیر محرموں کو اپنی طرف راغب کرنے والی. ویسے تو ہم نہیں ہوں گی, الحمدللہ ہم دین سیکھ رہے ہیں,
ہم نہ کسی غیر محرم کی طرف مائل ہوں، نہ کسی غیر محرم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں، ایک تو لباس پہن کے برہنہ رہنے والیاں، باریک اور ٹائٹ لباس پہننے والیاں، غیر مرد کی طرف مائل ہونے والیاں، دلچسپی لے رہی ہیں کسی غیر مرد میں، یا غیر مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہے نا، یہ عورتیں علی رؤوسہن امثال اسمنۃ البخت المائلہ، اور کیسی؟ پانچویں عورت کون سی ہے؟ جو ایسا جڑا باندھی ہے سر پر، بہت اونچا ہو گیا اس کا سر، یہاں پر جڑا باندھی تو اونچا نظر آ رہا، کاسمنۃ البخت المائلہ، کہ جو اونٹ کی کوہان ہے، اس اونٹ کی کوہان کی جیسا جڑا باندھنے والی۔ کلپ بھی لگائیں ہم تو سوچ سمجھ کے لگائیں، سر پہ اوڑے تو ہم جو ہے ایسا اونچا نہ رہے، اونچا نہ رہے، ہمارا یہ جو پیچھے کا حصہ ہے دبے ہوا رہے، ایسی اونچی چوٹی اور ایسا اونچا کلپ نہ باندھے، ایسا جڑا نہ باندھے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جڑا نہیں باندھ سکتے، لیکن کلپ تو لگا سکتے ہیں نا، کلپ بھی لگائے تو آپ نیچے ہٹا کے لگائیں۔ کون سی عورتیں؟ لباس پہننے، تنگ لباس پہننے والی، لباس پہننے کے بعد اندر سے جھلک رہا جسم، باریک لباس پہننے والیاں، آستینوں میں، پورے آستینوں میں استر ڈالیے، یہاں تک کا استر جو ہے یہ سب عورت کا قابل شرم حصہ ہے، چھپانا چاہیے، پورے آستین کو یعنی کلائیوں تک ڈالیں آپ استر اس میں۔ تو جو تنگ لباس پہنیں گی، ٹائٹ لباس پہنیں گی، اور جو باریک لباس پہنیں گی، اور جو کسی غیر مرد کے میں دلچسپی لینا شروع کرے گی، اور کسی غیر مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو ایسا جڑا باندھے گی جو بہت اونچا ہے۔ 5 قسم کی عورتیں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یرین الجنت، جنت نہیں دیکھ سکیں گی یہ قیامت کے دن، جنت کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گی، اور جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری تک محسوس کی جاتی ہے۔ اتنا دور جنت سے ایسی عورتیں اتنی دور رہیں گی کہ ایک آدمی 40 سال لگے اس کو وہاں پر جانے، اتنی دور جنت سے رہیں گی عورت، یعنی معمولی لباس کو خراب کر لینے کی وجہ سے، ٹائٹ پہننے کی وجہ سے، باریک پہننے کی وجہ سے، غیر محرم میں دلچسپی لینے کی وجہ سے، غیر محرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی، اس کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، اونچے اونچے جڑے باندھنے کی وجہ سے نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی، داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی۔ فرمایا اللہ تعالی ہم کو ایسا بننے سے بچا دے، ایسا بننے سے بچا دے، ایسا پہننے سے بچا دے، ایسا سوچنے سے بچا دے، ہم کو بھی بچا دے اور ہماری اولاد کو بھی بچا دے۔ آئیے اور دیکھیں ہم کہ جیسے جو ہے مردوں کا جو لباس، مردوں کا لباس پہننا بھی حرام کر دیا گیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لعن الرجل، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل۔ ابو داؤد کی اوتھینٹک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعنت ہے اس آدمی پر جو عورت کے جیسے کپڑے پہنتا ہے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کے جیسے کپڑے پہنتی ہے۔ مرد کے جیسے کپڑے چاہے وہ عورتوں کے لیے کیوں نہ بنائے گئے، جیسے دیکھے تو مردانی کپڑے اگر نظر آ رہے ہیں، ایسے کپڑے پہننے والی عورت پر لعنت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے اگر ہم اس طرح کے کپڑے پہنیں گے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہمارے اوپر جاری رہے گی۔ اولاد کو ایسے کپڑے پہنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے لعنت ہمارے اوپر جاری رہے گی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر خیر سے محروم ہو جائے، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم سے محروم ہو جائے گا، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے محروم ہو جائے گا، انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو جائے گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ کی محبت سے دور ہو جائے گا، اللہ کی شفقت سے دور ہو جائے گا۔
جب اللہ ہم سے دور ہو گیا تو ہماری دنیا برباد، ہماری آخرت برباد، کیا زندگی کا مزہ رہے گا بتائیے. ایک کپڑا ہے، اس کا ایک اصول بتایا گیا، اس کا ایک طریقہ بتایا گیا. آپ نے اپنے گھر میں کوئی آئٹم خریدا، اس کے کچھ رولز رہتے ہیں، اس کو کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے آپ اس کو چلائیں، کیسے آپ اس کو اسٹارٹ کریں، کیسے آپ اس میں کیا بنائیں، کیسے رکھیں، کوئی بھی چیز میں کیسے ڈالیں، پانی کتنا ڈالیں نہ ڈالیں، اس کے رولز ریگولیشن ہے. اس کے کچھ بٹنز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے یعنی اس کو پلگ لگایا جاتا ہے اور اس کو آن کرنے کا طریقے ہوتے ہیں. رولز ریگولیشنز کے ساتھ جو مشین استعمال ہوگی وہ سالوں آپ کا ساتھ دے گی، بھرپور آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. رولز ریگولیشنز فالو نہیں کریں گے آپ، اس کے کیا ہے وہ مطلب طریقہ کیا ہے اس کو استعمال کرنے کا، اگر آپ وہ نہیں دیکھیں گے تو وہ بہت جلد خراب ہو جائے گی مچھلی، بہت جلد خراب ہو جائے گی. بعض دفعہ بنے گی اور بعض دفعہ یعنی کچرے میں ڈالنے کے لائق ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت دینے کے لیے کچھ رولز بنا دیے، کپڑے کے اندر بھی رولز ریگولیشنز رکھے، میک اپ کے بھی حدود رکھے، رشتہ داری کے حدود رکھے ہیں، کاروبار کے لیے حدود رکھے ہیں، شادی بیاہ کے لیے حدود رکھے ہیں، ہے نا. ہر وہ چیز کے لیے حدود، حد بندیاں، اور وہ حد بندیاں ہمارے بس کی بات ہے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے بس کی بات. چاہے تو اچھا لباس پہن سکتے ہیں، چاہے تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہن سکتے ہیں، چاہے تو ہم ہمارے جسم کو چھپانے والا لباس پہن سکتے ہیں، سب ہمارے بس کی بات ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا جو ہمارے بس سے باہر، ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے. نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، ہمارے بس کے باہر احکام شریعت، غلط بات ہے نا، ہم نہیں کر سکتے، یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا وہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کے معاملے کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان کی اصلاح چاہتا ہے، ہماری سوچ کی اصلاح چاہتا ہے، ہماری کمائی کی اصلاح چاہتا ہے، ہماری عبادتوں کی اصلاح چاہتا ہے، ہمارے لباس کی اصلاح چاہتا ہے، حرام میں حلال میں فرق کرنے کے لیے چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے، اسی لیے اس نے خیر کی طرف دعوت دی. اللہ تعالیٰ ہم سے شر نہیں کروانا چاہتا، اسی لیے اس نے شر سے روک دیا. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ایک لباس کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جائے گا. الحبا فی النار، جہنم میں اٹھا کر اس کو پھینک دیا جائے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنتی بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کی عذاب سے محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، عیش کریں ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی زندگی میں جائیں، عیش کریں، سارے فرشتوں سے ملاقات کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی سے ملاقات کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ سے ملاقات کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں، نبی کی بیویوں سے ملاقات، نبی کے خاندان سے ملاقات، سارے انبیاء سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جنت کی ہر نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کے باغوں میں سیر کرنا چاہتے ہیں، جنت کے جو ہے کھانے اور پانیوں کے لطف لینا چاہتے ہیں، جنت کے محلات کی ملکہ بننا چاہتے ہیں، جنت کے سارے بہترین سے بہترین زیورات اور کپڑے زیب تن کرنا چاہتے ہیں، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہی اسی وقت اپنے لباس کو تبدیل کر لیجئے، اپنے اولاد کے لباس کو تبدیل کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے. یہ عمل آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے. بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، ایسے لباس کو پہننا چھوڑ دیتا ہے کہ اے اللہ یہ ٹائٹ لباس تیری ناراضگی والا، یہ باریک لباس تیری ناراضگی والا، تو ناراض ہوا تو میں جنت میں نہیں جا سکتی، تو مجھ سے خفا ہو گیا تو میں جنت میں نہیں جا سکتی، میں میرے نبیوں سے نہیں مل سکتی،
मैं जन्नत की हर नेमत को से लुत्फ नहीं उठा सकती। रब्बुल आलमीन तो मुझे माफ कर दे, मैं आज से छोड़ रही हूँ, ये छोड़ रही हूँ। मेरे इस छोड़ देने पर, मेरे इस तरह के लिबास को छोड़ देने पर, मर्दाना लिबास पहनती थी मैं तेरी रजा के लिए आज छोड़ दे रही हूँ। मैं बारीक लिबास पहनती थी शौक से, तेरी रजा के लिए आज छोड़ रही हूँ। मैं जो है ना टाइट लिबास पहनती थी, तेरी रजा के लिए मैं थोड़ा उसको ढीला बना लूंगी। आप ये अज़्म लेके उठे, आपकी ये अदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस अदा से जन्नत में पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। आपके इस नेक जो है अमल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में जाने का जरिया बना देगा। छोड़ दे, हम कुछ ऐसे काम करके रख ले हमारी जिंदगी में कि ए अल्लाह, ये मैंने सुना था, जब मैंने सुना ना तो जन्नत का शौक मेरे अंदर पैदा हुआ, जन्नत में जाने की तलब मेरे अंदर पैदा हुई। ये मामूली कपड़े की क्या हकीकत है, मैंने छोड़ दिया अल्लाह तेरी रजा के लिए। मैंने छोड़ दिया, ये तेरी रजा के लिए मैंने छोड़ दिया। मुहाजिरीन अंसार मक्के को छोड़े हैं। आप छोड़ सकते हो अपने घर को, मैं छोड़ सकती हूँ अपने घर को, है ना। मक्के को छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने कहा यहाँ से निकल के चले जाओ इस्लाम को बचाने के लिए, मक्के को छोड़ दिया, है ना। अल मुहाजिर मन तरकल मक्का, वो मुहाजिर वो है जिसने मक्के को छोड़ दिया था। घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलकर मदीने मुनव्वरा में गए। खाना नहीं है, पानी नहीं है, लिबास नहीं है, घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कारोबार नहीं है, मस्जिद नबवी में ठहरे हुए हैं। धीरे 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 जिंदगी आगे बढ़ी। अल्लाह की खवानीन को पर अमल करने के लिए मक्के से छोड़कर मदीना गए। एक नहीं, दो नहीं, हजारों के सहाबा चले गए। हमें शहर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, हमें अपना घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, हमें शौहर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, औलाद को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। इतना आसान मुतालबा किया रब्बुल आलमीन ने, मेरी बंदी ये जो लिबास पहन रही है ना तू, बारीक टाइट, और ये जो बिना दुपट्टे के पूरे घर में देवरों के, जेठों के, सबके सामने, नौजवानों के सामने तुम्हारी जो नाइटी पहनने का अंदाज है, तुम्हारा जो बारीक लिबास पहनने का अंदाज है, और तुम्हारा जो टाइट लिबास पहनने का अंदाज है, मेरी बंदी जरा इसको छोड़ दे ताकि मैं तुझे जन्नत दे दूं। कितना मेरा रब मेहरबान, उनको कैसे आजमाया और हमसे क्या मुतालिबा कर रहे, छोटा सा मुतालिबा। अल मुहाजिर मा नहल्लाहु अन्हु, मुहाजिर वो भी है जो अल्लाह की रजा के खातिर अल्लाह ताला की मना करदा चीजों से रुक जाता है। वो मुहाजिरीन तो बड़ा बड़ा अमल लेके ठहरेंगे ना क़यामत के दिन। हम जो है खेत छोड़ दिए थे, हम सरजमीन मक्का छोड़े थे, कारोबार छोड़े थे, तिजारत बड़ा बड़ा छोड़ दिए थे, हम सब छोड़ दिए, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, माँ बाप बच्चे बीवी, अल्लाह तेरे लिए सब छोड़ दिए थे। ये अमल लाए हैं अल्लाह तो जन्नत में जाने का रास्ता बना दे, पीछे हम भी ठहरने के लायक होना के अल्लाह। ये मुहाजिरीन तो फला फला मक्का छोड़े, वो छोड़ दिए, तेरी रजा के लिए मदीना जाके बस गए, गरीब बन के जिए जिंदगी। है अल्लाह, ये करके आए ना, हम देखिए ये अमल करके आए, हम सुने थे लेक्चर, ऐसा लिबास नहीं पहनना है अल्लाह, हम नहीं करके आए, हम छोड़ दिए अल्लाह, तू भी हमको इनके पीछे डाल देना। अल्लाह ताला को क्या मोहब्बत नहीं आएगी हमारे ऊपर? क्या अल्लाह ताला को जलाल नहीं आएगा हमारे ऊपर? क्या अल्लाह ताला हमारी तरफ राग़िब नहीं होंगे? मेरी बंदी वो मुहाजिरीन के टक्कर को नहीं पहुंची, लेकिन वो मुहाजिर में शामिल हो गई जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, अल मुहाजिर मा नहल्लाहु अन्हु, मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा बातों से भी रुक जाता है। ऐसे अमाल को अल्लाह के सामने पेश कर दे, हम छोड़ दे अल्लाह की रजा के लिए। ऐसे सारे लिबास पहनना छोड़ दे जो बेहयाई वाले हो, जिसके गले बड़े बड़े हो, जो बड़े डीप वाले गले हो, पीछे से पीठ नजर आ रही, सामने से सीना नजर आ रहा, आधे आधे से बढ़कर हाथ नजर आ रहे, कमर नजर आ रही, पेट नजर आ रहा, छोड़ दे ऐसे लिबास को। कल आपका ये छोड़ देना ही की नजात का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें थी, और अपनी औलाद को भी ऐसी ही तरबियत दीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ताला कहते हैं कि ए लोगों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, है ना। जिसका ईंधन जो है इंसान और पत्थर होंगे, इंसान डालते जाएंगे तो आग भड़कते जाएगी, इंसानों को डालता जाएगा तो आग भड़कते जाएगी, पत्थरों को डाला जाएगा आग भड़कते जाएगी।
अपनी औलाद की आखिरत को बचाना आपके हाथ में है, क्योंकि आपको जिम्मेदार बना के भेजा गया है। ऐसे लिबासों को निकाल दें आप, बच्ची को शलवार और शर्ट पहनाना सिखाइए, उसको आदत डालिए। 4 दिन आपको सताएगी, 4 दिन आपको रुलाएगी, 4 दिन आपको तड़पाएगी, उसके बाद जो है आदत हो जाएगी, वरना हम जिम्मेदार बनेंगे। क़यामत के दिन हम भी जाएंगे जहन्नम में, औलाद भी जाएगी हमारी। तो फिर किस काम की रही हमारी ये जिंदगी? दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन अपनी आखिरत को बचा लेने की कोशिश करता है, रास्ता ढूंढता है। अगर आप घर आपका बाहर से लॉक डाल के अगर कोई चले जाए, अगर आप जो है आग लग जाए तो क्या करेंगे? आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या पैर पे पैर डाल के देखेंगे कि आग आएगी, अब कब खा जाएगी, मुझे चल जाऊंगी मैं? ऐसा नहीं ना, शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, जितना जोर से हो उतना जोर से जो है डोर को मारने की कोशिश करेंगे, डोर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, फोना करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, हत्तल इम्कान आग से बचने की कोशिश करेंगे। ये जो मंजर है ना आग से दुनिया की बचने का, उसको याद करके एक बार आखिरत की आग के बारे में सोचिए। आखिरत की आग के बारे में सोचिए कि आखिरत की आग में जब डाला जाएगा, हर तरफ से बंद कर दी जाएगी आग, बंद कर दिया जाएगा, कोई वेंटिलेशन नहीं रहेगा, कोई खिड़की नहीं रहेगी, कोई आवाज नहीं। अलैहिम मुसदा, उनके ऊपर बंद कर दी जाएगी आग। आखिरत का सोचिए, छोटी छोटी चीजें हैं, मामूली सी चीजें हैं। आप दुपट्टा ओढ़ के रहिए, अपने बच्चों को दुपट्टा ओढ़ाएं, बाप के सामने जाने का तरीका बताएं, पकड़े जाएंगे वरना क़यामत के दिन। बेटी को दुपट्टा ओढ़ने के लिए कहें, है ना, कोई बेटी अपने बाप के सामने बिना दुपट्टे के ना जाए आज से, कोई बहन अपने भाई के सामने बिना दुपट्टे के ना जाए। अगर आप बिना दुपट्टे के ना जाएंगी, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगी आप, है ना। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम उम्मीद लगा रहे अल्लाह से जन्नत की। हम जन्नती बोलने के हकदार नहीं है, हम उम्मीद लगा रहे अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपके अहकामात को हम फॉलो कर रहे हैं ना, आप हमें जन्नत अता फरमाइए, है ना। तो आज के दिन से बेहतरीन कर ले लिबास को, और जो है अपने आप को छुपाएं, गैर महरमों से छुपाएं, और जो है अपने जिस्म को छुपाएं, हत्तल इम्कान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा को हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे अंदर की जो हमारे नफ्स की जो मलामत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। मलामत करने वाला नफ्स को क़ुव्वत अता फरमाइए, ऐसी मलामत दीजिए कि हम कभी ऐसे गुनाहों की तरफ ना जाए। हर गलती के वक्त मलामत करने वाला नफ्स को ताकतवर बना दीजिए। अल्लाह ताला आपने जैसा लिबास पहनने के लिए कहा वैसा लिबास पहनना हमें नसीब कीजिए। हर बेहयाई से बचाइए, हर बुरी आदतों से, गंदगियों से बचाइए, हर बदतमीजियों से बचाइए। हम सबको बेहतरीन सेहत और आफियत अता फरमाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन मौत, बेहतरीन आखिरत अता फरमाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ कर दीजिए। जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको सेहत दीजिए। हमारी औलाद को नेक बना दीजिए, सालेह बना दीजिए। ऐ अल्लाह ताला उनके दिल में आपका डर पैदा कर दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको नमाजों के पाबंद बना दीजिए। ऐ अल्लाह कुरान की तमाम अहकामात पर चलने वाले बनाइए। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियां हमारी जिंदगी में पैदा कर दीजिए। हर किस्म की आजमाइश, मुसीबत, परेशानियों से हमें बचाइए। अल्लाह ताला आप हमसे राजी हो जाइए, हमें आपकी रजा वाली जिंदगी नसीब कीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। यहाँ पर सभी यहाँ पर सुनने वाली सभी बहनों से एक मर्तबा ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह एवरी सैटरडे इज्तिमा रहेगा 4:30 to 6। आप सब हमारे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके खानदानों में शेयर कीजिए, आपके दोस्त अहबाब में, आपकी जो है पहचान वालों में, जितना हो सके आप हमारे लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारा बहनें इससे फायदा उठा सके।